بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاسا کی ٹیم 7 سپٹمبر تک پاکستان پہنچ جائے گی۔ وہ تمام سیکیورٹی کے حوالے سے تمام انتظامات کا جائزہ لیں گے، جو ان کے تحفظات ہیں انشاءاللہ تعالی ہم ان کے تحفظات دور کریں گے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی ان کے تحفظات دور ہونے سے جو ہم پر پابندیاں ہیں یورپ کی فلائٹس کی وہ ختم ہو جائیں گی، کیونکہ وہ لوگ آپ نہیں بھرتی کیے ہوئے تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا، اس سے شرمندگی نہیں ہوتی، ضمیر مطمئن ہوتا ہے۔ 28 تو وہ ہیں جو نوکریوں سے نکل چکی ہیں، جن کے ساری انکوائریاں مکمل ہو چکی ہیں، اور 193 وہ بھی ہیں جو معطل شدہ ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اور بھی نکلیں گے۔ وہ سارے ہم قانونی تقاضے پورے کر رہے ہیں، ان کی انکوائری کر رہے ہیں، شو کاز، چارج شیٹ، پھر انہیں ان کی پرسنل ہیئرنگ، ان کا جواب سننے کے بعد پھر ہم کہ کوئی قانونی سکم باقی نہ رہ جائے، کسی کو پھر یہ شکایت کا موقع نہ ملے کہ ہمیں موقع نہیں دیا گیا، ہمیں سننا نہیں گیا، ہمارا موقف جانا نہیں گیا۔ تو 193 لوگ معطل ہیں، اور یہ بھی آپ کو خوشی ہونی چاہیے، مجھے خوشی ہے اور فخر ہے کہ 762 ڈیلی ڈگریوں والے جنہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی حکومت نے پیسے لے کے ناجائز طور پہ بھرتی کیا تھا، انہیں ہم نوکری سے نکال چکے ہیں، فارغ کر چکے ہیں۔ 762 لوگ ایسے بھی ہیں۔ خان جی، یہ بتائیے گا کہ گزشتہ دنوں میں آپ نے ٹیکسلا میں بیان دیا تھا کہ 35 سال ملک لوٹنے والے واجب القتل ہیں، کیا آپ اس سٹیٹمنٹ پر قائم ہیں؟ ایک اور ساتھ اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ غلام سرور خان بھی خود بھی سابقہ گورنمنٹوں کے حصے رہے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ میں سابقہ حکومتوں کا اگر حصہ رہا تو ان کی انہی بدعمالیوں کی وجہ سے میں نے انہیں چھوڑا بھی، میں آزاد الیکشن لڑا بھی، اور دونوں بڑی پارٹیوں چوروں اور ڈاکوؤں کے خلاف جیتا بھی۔ ٹھیک ہے، تو میں تو کہتا ہوں کہ ہر وہ شخص جس نے اس ملک کے ساتھ زیادتی کی، اس ملک کو لوٹا، اس ملک کو نقصان پہنچایا، اس کا سخت سے سخت احتساب ہونا چاہیے، اس کا حساب کتاب ہونا چاہیے، تاکہ اس کی نسلیں بھی یاد رکھیں۔ ہاں صاحب، اپوزیشن جماعتیں بڑی متحرک ہو رہی ہے، اے پی سی بھی چل رہی ہے اور مولانا بھی آن بورڈ ہو چکے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی گورنمنٹ کو جھٹکا دے سکتے ہیں وہ؟ یہ سارے چلے کرتوس، یہ تمام بد دیانت اور بد کردار، یہ 2 نمبر لوگ حکومت کو کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ آپس میں بھی ایک نہیں ہے، یہ اپنے گھر والوں سے سنسیئر نہیں ہے، آپس میں سنسیئر نہیں ہے، اس قوم کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بگاڑ نہیں سکتے اس قوم کو۔ خان جی، یہ بتائیں، اگر اے پی سی ہونے کے بعد عوام سڑکوں پر آتی ہے، کیونکہ آج باجوہ صاحب کا استعفیٰ بھی منظور نہیں کیا گیا، تو کیا طاقت کا استعمال کریں گے؟ دیکھیں جی، پرامن احتجاج عوام کا حق ہے، جمہوریت کی روح ہے۔ پرامن احتجاج اگر کوئی کرتا ہے، ان کے لیے کوئی نہیں کرے گا، ان کے لیے کوئی نہیں نکلے گا، ان کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، چند گماشتے ہوں گے جو ہڈیاں چوستے رہے ہیں، وہ ساتھ ہوں گے، گوشت تو انہوں نے کھایا، ہڈیاں رڑکنے والے چند لوگ ہوں گے ان کے ساتھ۔ تو اگر انہوں نے لا اینڈ آرڈر اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تو ایسے 2 نمبریوں کا بندوبست اس طریقے سے کیا جائے۔ استعفے پہ بول رہے، استعفے پہ کیا کہتے ہیں کہ منظور نہیں کیا گیا عمران خان صاحب نے؟ دیکھیں جی، وہ استعفیٰ دینے والا اور استعفیٰ منظور کرنے والا، ہم نے تو اخبارات میں پڑھا کہ استعفیٰ دے دیا ہے۔ دیکھیں، انہوں نے ایک اصولی موقف اپنایا ہے، اگر ان پہ الزامات ہیں تو انہوں نے الزامات کا سامنا کیا اور استعفیٰ دے دیا۔ ٹھیک، یہ اب پرائم منسٹر کی مرضی ہے، وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اگر وہ ان کے جواب سے مطمئن نہ ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ نہیں بھی کر سکتے۔ خان صاحب، اپوزیشن جب حرکت میں آتی ہے تو نیب کے نوٹسز آتے ہیں، آپ کو بھی باقاعدہ طور پر آپ کا بھی کہا گیا تھا کہ آپ کی بھی انکوائری ہوگی، لیکن اس کے بعد نیب آپ کے حوالے سے خاموش ہے، اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سنا کمشنر کو آپ نے منع کر دیا کہ میرے جو ایسٹ مانگے گئے ہیں نہیں میں دینے۔ نے میرے بھائی کسی کو منع نہیں کیا، میں نے تو ایک آن دا کمشنر آپ نے چینج بھی کروایا نا۔ میں لعنت بھیجتا ہوں اس پہ، سر، اس کا جو کہہ رہے ہیں غلط، اس پہ بھی کسی نے اگر کروایا ہے تو اس پہ بھی۔ نیب اپوزیشن کو نوٹس دیتی ہے، آپ کو جو نوٹس دیا گیا اس کا کیا اسٹیٹس ہے؟ دیکھیں، نیب میں خسرو بختیار پیش ہوا ہے، ہاشم پیش ہوا ہے، نیب میں ہمارے ایم پی ایز ہو رہے ہیں جن کے خلاف کوئی درخواست آتی ہے، میرے خلاف بھی درخواست ہے، مجھے نوٹس کوئی نہیں آیا،
میں نے تو بانگے دول آن دا فلور آف دا ہاؤس کھڑا ہو کے آج تک پاکستان کی تاریخ میں مجھے بتائیں کہ کسی نے کہا ہو کہ میں خیر مقدم کرتا ہوں. کسی نے کہا ہو. لوگ تو کڑ کرتے ہیں. میں نے کہا کہ میں خیر مقدم کرتا ہوں. میرا احتساب ہونا چاہیے, میرے خاندان کا احتساب ہونا چاہیے. 2008 سے نہیں ہونا چاہیے, 1985 سے ہونا چاہیے. اور ان کا جو 3 بار وزارت عظمیٰ اور 6 بار وزارت اعلیٰ جنہوں نے انجوائے کیا, ان کا بھی ہونا چاہیے. ہماری پوری کابینہ کا ہونا چاہیے. اگر ان چوروں اور ڈاکوؤں کا ہوتا ہے تو یہ شور کیوں مچاتے ہیں؟ خان صاحب, آپ نے غیر منتخب لوگوں کے حوالے سے بات کی تھی جو کابینہ میں موجود ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک کے خلاف ایکشن بھی ہوا تو آگے غیر منتخب لوگ دباؤ کا شکار ہیں پوری کیبنٹ کے اوپر؟ آہستہ دیکھیں نا, اثاثے بھی انہوں نے ظاہر کیے, نیشنلٹیز بھی انہوں نے ظاہر کی. تو ہمارا موقف تو یہی تھا کہ اگر میں ایک منتخب نمائندہ ہونے کے طور پہ اگر اپنے اثاثے, جی اپنے ویئر اباؤٹس, ٹھیک ہے, میں انہیں اگر ڈسکلوز کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے, اوبے کر سکتا ہوں, اور ہر سال کرتا ہوں. الیکشن کمیشن میں بھی ہم گوشوارے اپنے جاتے اثاثے گوشوارے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, الیکشن کے ٹائم بھی ہم دیتے ہیں. تو کم از کم یہ غیر منتخب, تو یہ ایک اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. پرائم منسٹر نے میری اس بات کے بعد ساروں کو حکم دیا اور ساروں نے اپنے اثاثے بھی ڈکلیئر کر دیے, اپنی نیشنلٹیز بھی ڈکلیئر کر دی. خان جی, یہ بتائیں کہ استعفے کی پھر چہمگوئیاں شروع ہو چکی ہیں. اس دفعہ کون جا رہا ہے؟ کوئی بڑا سنا جا رہا ہے, کس کیا کا سمجھتے ہیں؟ استعفیٰ استعفے کا سننے میں آ رہا ہے کہ اسلام آباد کے وہاں جو باتیں کر رہی ہے کہ کوئی ایک استعفیٰ دینے جا رہی ہے. کون آ رہا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب ویسے آپ کی نظر میں؟ شیخ صاحب نے تو اپنی کتاب میں بہت بڑے انکشافات کیے ہیں. اور سنا کتاب بھی آپ نے منگوا لی ہے. کس نے؟ ٹھیک, شیخ صاحب کی کتاب نہ میں نے دیکھی ہے, ٹھیک ہے, نہ میں نے پڑھی ہے, ٹھیک ہے, نہ میرے علم میں ہے کہ انہوں نے کیا ارشاد فرمایا ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی بڑا اسی طرح کے چھوٹے موٹے دیکھیں جی, وزارتوں میں لوگ آتے بھی رہتے ہیں, جاتے بھی رہتے ہیں, لیکن یہ سسٹم انٹیکٹ رہنا چاہیے. ٹھیک ہے, سسٹم کو چلنا چاہیے. اسمبلیاں انٹیکٹ رہنی چاہیے. وزیر بنتے بھی ہیں, وزیر نکلتے بھی ہیں, اور یہ پروریگیٹو ہوتا ہے پرائم منسٹر کا کہ کس کو وزیر رکھنا ہے, کس کو نکالنا ہے. تو آپ عثمان بزدار کے ساتھ ہیں یا آپ کا بھتیجا بھی ایم پی ہے؟ کیا اس کی میں پرائم منسٹر کے ساتھ, اچھا, پرائم منسٹر جس کے ساتھ ہے میں اس کے ساتھ. ٹھیک ہے. خان صاحب یہ بتا دیں آپ کے ساتھ حاجی امجد صاحب کھڑے ہیں, پیچھے ایک ان کے خلاف پٹیشن بھی موو ہوئی, ان کے اوپر الزام لگ رہا ہے قبضہ مافیا ہے. کیا کہیں گے, کیا قبضہ مافیا دوبارہ ایک پروان چڑھ رہا ہے, پی ٹی آئی کی حکومت چڑھا رہی ہے؟ قبضہ مافیا ہے, ہر مسلم لیگی قبضہ مافیا ہے, ہر پیپلز پارٹی والا قبضہ مافیا ہے. پی ٹی آئی میں قبضہ مافیا کو